21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس بات پر گفتگو ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا، شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو کون سی وصیت کی، اور خوارج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا دشمنی تھی۔ سامعین، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ صفین میں جب جنگ بندی کے لیے 2 صحابہ کو اختیار دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہہ کر بغاوت کی کہ فیصلہ کرنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے، 2 لڑنے والوں کے درمیان تیسرے فرد سے فیصلہ کرنا ان کے نزدیک کفر ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ ان الحکم الا للہ۔ ظاہر ہے کہ اس آیت سے استدلال انتہائی مزے کا خیز ہے۔ بہرحال جو گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے نکلا وہ خوارج کہلانے لگا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنرز کو خط بھیجا کہ وہ اپنی فوج جمع کر کے بھیج دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تقریباً 80,000 افراد پر مشتمل فوج جمع کر لی، لیکن ادھر خوارج کا فتنہ بھی زور پکڑنے لگا اور وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے لگے، مسلمانوں کی جان، مال اور ابرو کو نقصان پہنچانے لگے، حتیٰ کہ ایک صحابی عبداللہ بن خباب اور اس کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ قبیلہ طی کی کئی عورتیں مار دی گئی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ شام کی مہم یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے خارجیوں کی فتنے کی طرف متوجہ ہو، وگرنہ آپ کی عدم موجودگی میں یہ اور دلیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی درخواست پر شام کی مہم کو ملتوی کر کے خارجیوں کی گوشمالی کے لیے نہروان کا رخ کیا۔ نہروان پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف کارروائی شروع کرنے سے پہلے اتمام حجت کے طور پر پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آدمیوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے انہیں قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، شاید اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے۔ اس پر خوارج نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لوگوں کو ہم سب نے مل کر قتل کیا ہے اور ہم تمہارا اور ان کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ایوب انصاری اور قیس بن سعد کو خوارج کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ برابر اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خوارج کے کیمپ میں پہنچ کر ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے وہ جماعت جو محض ضد کی بنا پر معرض وجود میں آئی ہے اور خواہش نفس نے حق کو قبول کرنے سے اسے روکا ہے، تم لوگ غلطی میں مبتلا ہو، میں تم کو اس سے متنبہ کرتا ہوں تاکہ تم اسی گمراہی پر قائم رہ کر اس حالت میں نہ مارے جاؤ۔ اس کے جواب میں خوارج نے کہا، تحکیم کی تجویز قبول کر کے تم کافر ہو گئے ہو، توبہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کفر کا اقرار کر لوں تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک اور پیشکش کی، وہ یہ کہ تم کسی معتبر آدمی کو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے بھیج دے، اگر وہ مجھے قائل کر دے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا، اور اگر وہ قائل ہو جائے تو تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اس تجویز کے بعد خارجیوں نے عبداللہ بن الکوار کو بھیجا، لیکن گفتگو ناکام رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً خوارج کے مقابلے میں آنا پڑا۔ تاہم جنگ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کوشش کی ان کو سمجھانے کی۔
وہ یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن کا جھنڈا دے کر اعلان کروایا کہ جو بھی اس جھنڈے کے نیچے آئے گا یا گھر کی طرف لوٹے گا یا خوارج کا ساتھ چھوڑے گا اسے امن ہے۔ اس اعلان پر خوارج میں سے 1000 لوگ جھنڈے کے نیچے آئے اور بعض نے کوفہ کی طرف رخ کر دیا۔ اس طرح خوارج کا جو سربراہ تھا عبداللہ بن وہب الراسبی، اس کے ساتھ صرف 2800 آدمی رہ گئے۔ چنانچہ خوارج کے ساتھ ایسی گمسان کی جنگ ہوئی جس میں خارجی بڑی پامردی سے لڑے۔ ان کے اعضاء کھٹ کھٹ کر الگ ہو جاتے تھے مگر وہ کم بخت بڑی ڈٹائی سے لڑتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے بھی بڑی شجاعت سے ان کا مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک خونریز جنگ کے نتیجے میں خوارج کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بہت سارے خوارج صحراؤں اور جنگلوں میں روپوش ہو گئے یا عام آبادیوں میں بیس بدل کر زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کے نظریے کے مطابق حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا خاتمہ ضروری تھا۔ چنانچہ 40 سنہ ہجری کو 3 خوارج عبداللہ بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر ایک دفعہ حرم کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اسلام میں خانہ جنگی کے سبب بنے ہوئے ہیں، انہیں ختم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی اور برق بن عبداللہ حضرت معاویہ اور عمرو بن بکر عمرو بن العاص کو شہید کریں گے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو صبح کے وقت تینوں یعنی عبد الرحمن بن ملجم اور برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر ہر ایک اپنی اپنی مہم پر نکلے گا۔ تینوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں نے ایک ہی دن نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر کوفہ، دمشق اور فسطاط میں حملہ کیا۔ دمشق کی جامع مسجد میں برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا مگر اس کا وار صحیح نہیں لگا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرسری زخمی ہوئے اور اس کی جان بچ گئی۔ فسطاط میں عمرو بن العاص اس دن اتفاق سے بیماری کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، اس لیے عمرو بن بکر نے غلط فہمی میں ایک اور شخص خارجہ بن ابی حبیبہ کو قتل کر دیا جو امامت کرا رہا تھا۔ تاہم کوفہ میں بدبخت ابن ملجم جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطامہ بنت شجنہ نامی ایک خوبصورت عورت سے ہوئی جو خوارج کا عقیدہ رکھتی تھی اور اس کا باپ اور بھائی نہروان کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم نے قطامہ سے شادی کی درخواست کی تو اس نے مہر میں 3000 نقد، ایک غلام، ایک کنیز کے علاوہ یہ بھی شرط رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، جس پر ابن ملجم نے حامی بھر لی۔ وہ تو ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے آیا تھا۔ ابن ملجم نے ایک اور شخص شبیب بن بجرہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کار بنایا۔ جمعہ کے روز 17 رمضان المبارک 40 سنہ ہجری کو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب بن بجرہ نے حملہ کر دیا۔ آپ نے آواز دی، لوگ جمع ہو گئے، شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم گرفتار ہو گئے۔ نماز فجر جعدہ بن حبیرہ نے پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سوالات کیے اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے بلکہ آرام سے رکھنا ہے۔ اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر میں جانبر نہ ہو سکوں تو ابن ملجم کو قصاص میں اسی طرح ایک وار سے قتل کر دینا جیسے اس نے مجھ کے اوپر ایک ہی وار کیا، اور خبردار اس کے اعضاء نہیں کاٹنے ہیں اور اس کو تکلیف نہیں دینی ہے، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کے معاملے پر میں خود غور کروں گا۔ زخم گہرا تھا اور زہر جسم میں اثر کر چکا تھا، اس لیے حالت خراب ہونے لگی تو اپنے حسن، حسین اور محمد
تینوں بیٹوں کو جمع کر کے انہیں متحد رہنے کی وصیت کی۔ درین اثنا جندب بن عبداللہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم خود بہتر سمجھتے ہو، میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ زخمی ہونے کے بعد تیسرے دن 20 رمضان المبارک 40 سنہ ہجری کو یکشنبہ کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ کوفہ میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ شہادت کے وقت عمر 63 سال تھی اور مدت خلافت 4 سال 8 مہینے یا 9 مہینے رہی، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔